لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على الأحسن الأبيض الذي بشر به نور الله ووعده كريم الله هو محبوب للرحمن وعين للآيات سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله الخالق العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی باتوں احترام بزرگوں اور ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سن کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اس مہینے کے اندر اہل سنت والجماعت مارکیٹ کی مناسبت سے لوگوں کے سامنے جو حقائق ہیں وہ پیش کرتے ہوتے ہیں. اور یہ چونکہ مہینہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی اسلام کے ایک عظیم جنرل امیر المؤمنین امام المجاہدین سسر رسول داماد علی المرتضیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوش بطول اہل بیت کے شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نواسے شاہ سوار میدان کربلا امام علی مقام حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما ان کی عظیم شہادت کا ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا. تو ان تمام حالات سے گزرنے کے بعد آج ہم اصل مقصد جو قرآن کا ہے توحید و سنت اس کی طرف روح سخن موڑتے ہیں. اللہ رب
العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ خوشی بھی اس کو نصیب ہوتی ہے اور غم بھی اس کی زندگی کا حصہ ہے. زندگی کے سفر کے اندر انسان کو کئی مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات اس کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور خوشی کے عالم میں پھر یہ جھومنے لگ جاتا ہے اور اپنے سارے غم بھلا دیتا ہے. گویا کہ غم اس کے پاس ہی نہیں گزرا. اور اگر سلیم الفطرت ہو تو پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس ذات کا شکریہ ادا کروں جس ذات نے مجھے خوشی ادا کی ہے. تو شکریہ ادا کرنے کے لیے وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, صدقات خیرات کا اہتمام کرتا ہے, غرباء کی طرف اس کی صدقات خیرات کا رخ موڑ جاتا ہے. اور زندگی کے سفر میں انسان کو غموں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. بس اوقات انسان پر مصیبت آ جاتی ہے, مصیبت کی وجہ سے غمگین ہو جاتا ہے. بس اوقات انسان پر غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انتہائی تلخی کے عالم میں ہوتا ہے, پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے. اور خوشی کے حالت میں, غمی کی حالت میں وہ انسان اپنی خوشی بھی بانٹنا چاہتا ہے اور غم بھی کسی ایسے آدمی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے, کسی ایسی ذات کو بتانا چاہتا ہے کہ جہاں اس کا غم ہلکا ہو. تو اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو اس کا ضمیر اس کو آواز دیتا ہے کہ خوشی دینے والا بھی اللہ ہے, اور غم جو تجھے آئے ہیں ان غموں کے پیچھے بھی اسی کی قدرت کار فرما ہے. اسی اللہ کی طرف سے ہی یہ خوشیاں ملی ہیں اور اسی اللہ نے ہی ایسے لمحات پیدا کیے ہیں کہ جس میں تو خوش ہو رہا ہے. اور اسی اللہ کی طرف سے ہی یہ چند آزمائش کے لمحات آئے ہیں. تو انسان خوشی میں بھی مالک کے حقیقی کی طرف رجوع کرتا ہے, اور اگر غم آ جائے تو غم بھی اسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اسی مالک کے سامنے اپنے دکھ سناتا ہے, اسی مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ اپنے غم کی کیفیت بیان کرتا ہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام جب انتہائی غمگین ہو گئے تو کیا کہنے لگے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اور کسی کے سامنے گیلا نہیں کرتا, گیلا تو اس اللہ کے سامنے کرتا ہوں. اپنا غم اور اپنی بے بسی اسی اللہ کو ہی سناتا ہوں. تو وہ ایک ذات موجود ہے جو انسان کو خوشی بھی دینے والی ہے اور انسان کو غم دے کر اس غم کو بلانے والی بھی وہی ذات ہے. انسان نہ ہمیشہ خوش رہ سکتا ہے اور نہ انسان ہمیشہ غمگین رہ سکتا ہے. خوشی بھی آتی ہے, چند لمحات کی مہمان ہوتی ہے, خوشی بھی گئی. غم بھی آتے ہیں لیکن غم ایسے نہیں ہوتے کہ ساری زندگی انسان غمگین ہی رہے. وہ مالک پر صبر بھی ادا کرتا ہے. تو گویا کہ ہر حال میں رجوع کس کی طرف ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف ہوتا ہے. ہر حال میں اللہ کی طرف انسان رجوع کرتا ہے. کسی پر غم کے پہاڑ ٹوٹ جائے, خدا نہ کرے کسی کا نوجوان بیٹا چلا جائے, تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ میاں اللہ کی مرضی. وہ کہتا ہے شکر الحمدللہ. یہی کہتا ہے شکر الحمدللہ, اللہ کی مرضی یہی تھی, ہم اس پر بھی اللہ پر راضی ہیں. تو ہر حال میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہی انبیاء کا مشن ہے. انبیاء یہی کچھ بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ ایک ذات اللہ کی موجود ہے تو انسان کو ہر حال میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. خوشی کے عالم میں بھی اسی اللہ کو پکارنا چاہیے اور غم کی کیفیت میں بھی اسی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جب ہم قرآن حکیم کھول کر دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہمیں بربلا اسی کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ انبیاء پر جب مشکل حالات آئے تو ان لوگوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور قرآن نے وہ واقعات اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیے کہ آنے والی نسلیں گمراہ نہ ہوں. آنے والے لوگ وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں, ان واقعات سے سبق حاصل کریں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام, جب ان پر اللہ کی طرف سے کچھ عذاب ہوا, اللہ نے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا,
کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو شیطان نے ورگلایا تو وہ درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا، ان پر کچھ عتاب نازل فرمایا۔ اب اس عتاب کے عالم میں رب العالمین نے ان کے کپڑے اتروا دیے، کپڑے ان کے جسم کے اندر جو تھے وہ اتر گئے۔ اب وہ غم کی کیفیت میں اب کس طرف جائیں، کدھر جائیں؟ ادھر جاتے ہیں پھر وہی غم، ادھر جاتے ہیں پھر وہی غم۔ بالآخر رب العالمین نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ اس غم کی کیفیت میں آدم نے رجوع کیا کس طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ رب العالمین نے اپنی طرف سے ان پر کلمات انکار فرمائے، وہ کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلائے، تو ان کلمات کے ذریعے فرمایا کہ انہوں نے رجوع کیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس غم کی کیفیت میں آدم علیہ السلام نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی بجائے کدھر رجوع کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ ایک بیوقوف طبقہ وہ کہتا ہے کہ جب غم کی کیفیت میں نبی ہوتے ہیں وہ علی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایک بیوقوف طبقے کا یہ عقیدہ ہے جن کا اسلام اور دین کے ساتھ ذرا برابر بھی لنک نہیں ہے، ذرا برابر کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آدم پر مصیبت پڑی تو علی کو پکارا۔ علی اس وقت کہاں تھے؟ علی تو اس وقت کسی کے خواب میں بھی نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ تو قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام رب کے دربار میں بیٹھ گئے اور رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، ہم تیری نافرمانی کر بیٹھے، تیری حکم عدولی کر بیٹھے، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو اس کیفیت میں ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ہمیشہ کے لیے خسارے میں جا پڑیں گے۔ آدم علیہ السلام مشکل کے کیفیت میں اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس پروردگار کو پکار رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب۔ تو آدم علیہ السلام نے رب کو پکار کر یہ ہمیں سبق دیا کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے ادھر ادھر نہیں جانا، صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنے ہیں۔ ربنا ربنا کے الفاظ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے ہمارے رب۔ رب کون ہے؟ اللہ۔ رب کون ہے؟ اللہ، پالنے والا وہی، مشکلیں حل کرنے والا وہی۔ تو آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ دعا بتلائی کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ قرآن حکیم نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، قوم نے بہت ستایا، قوم نے اتنا ستایا کہ آپ نوح علیہ السلام پر پتھر مارتے تھے، پتھر مارتے مارتے ان کو پتھروں کے نیچے ڈال دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام پتھروں کے نیچے آ جاتے تھے، جبریل امین آتے پتھر ہٹاتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ 950 سال، 950 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ الف سنۃ الا 50 عاما، قرآن حکیم کہہ رہا ہے 1000 سال 50 سال کم، 950 سال قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نہ مانی۔ بالآخر تنگ آ گئے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا رب العالمین کی دعا بارگاہ میں درخواست کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب اب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما۔ نوح علیہ السلام پر مشکل آئی تو کدھر رجوع کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ یہ بات میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو کدھر رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہی سبق آج ہم سیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کے طرف سے یہی سبق سیکھیں گے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، رب کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، ففتحنا ابواب السماء، رب نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، پانی سے،
پانی کے دروازے آسمان سے کھول دیے. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، لگاتار پانی برس رہا ہے، گویا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ساری زمین کو اللہ نے چشمے میں بدل دیا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، رب کائنات نے زمین کو پاک کر دیا کیونکہ زمین پر شرک ہو رہا تھا، شرک کا تعفن پھیل رہا تھا، شرک کی بدبو پھیل رہی تھی. جہاں شرک کیا جاتا ہے وہاں بہت بڑا تعفن اور بدبو پھیلتی ہے. تو رب العالمین اس بدبو کو پاک کرنے کے لیے انہوں نے آسمان سے پانی برسایا، زمین پر نہریں چلا دی. اب بھی جب بارش ہوتی ہے نا، بارش کے آنے میں ایک حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ زمین پر جو شرک کا تعفن پھیلتا ہے نا، اس تعفن کو دور کرنے کے لیے اللہ بارش برساتے ہیں. زمین پر جب شرک کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو انسان اپنا معبود اور مشکل کشا سمجھ کر اس کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، تو زمین سے بدبو پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے. اور اس تعفن اور بدبو کو دور کرنے کے لیے آسمان سے جب بارش آتی ہے تو اس تعفن اور بدبو کو دور کر دیتا ہے. تو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. نوح علیہ السلام بڑے حوصلے والے نبی تھے. ان کا نام تھا عبد الغفار. اور نوح ان کا نام پڑ گیا نوح اس وجہ سے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو دعوت دینے والے تھے، بہت زیادہ رونے والے تھے، اس لیے ان کو نوح علیہ السلام کہا گیا. اور سورت نوح ان کا نام بھی نوح، اور تاریخ کے اندر ان کا نام عبد الغفار لکھا ہوتا ہے، عبد الغفار. تو جب بہت تنگ آ گئے تو ایک دم جلالی دعا کر دی اللہ کی درخواست میں، اللہ کی بارگاہ میں تنگ آ کر کہنے لگے رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب لا تذر، اے میرے رب اب زمین پر ان کا کوئی چلتا پھرتا کوئی نہ چھوڑ، علی الارض من الکافرین دیارا، ان کا کوئی شہر زمین پر نہ چھوڑ. روشنی پڑھو. اب زمین پر ان کا کوئی بھی نہ چھوڑ، کوئی بھی باقی نہ رہے. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ جلالی دعا، بد دعا کر دی. تو بد دعا کے نتیجے میں اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی برسانا شروع کر دیا. زمین سے پانی چل پڑا، آسمان سے برسنا شروع ہو گیا، اور اتنا بڑا پانی آیا کہ ٹوٹی پہاڑ کو بھی کراس کر دیا، پہاڑوں کو بھی کراس کر دیا. وہ پانی پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا. تو اتنا بڑا پانی اللہ نے برسایا. تو یہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ فدعا ربہ، اپنے رب کو پکار رہے ہیں. انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، میری مدد فرما. تو مشکل پیش آئی. تو نوح علیہ السلام سے پہلے ایک بزرگ نبی گزر چکے تھے. کون؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام پہلے گزر چکے تھے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو نہیں پکارا. یہ سبق دیا کہ بھائی جب کوئی مشکل پیش آئے تو بزرگوں کو نہیں اللہ کو پکارا کرو. یہ سبق دیا. اگر بزرگوں کو پکارنا ہوتا تو نوح علیہ السلام آدم کو فریاد کرتے، بھائی آدم میری مدد فرما، تو مجھ سے پہلے گزرا ہے، تو بڑا بزرگ گزرا ہے، میری مدد کر. لیکن نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکار کر یہ سبق دیا کہ مشکل کے وقت کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. قرآن سیکھنا ہے، قرآن سے ہم نے دین سیکھنا ہے، قرآن سے، نکھٹوؤں سے نہیں ہے. اگر نکھٹوؤں کے پاس ہم جائیں گے تو وہ ہمیں قرآن سے دور کریں گے. ہم قرآن سے دین سیکھیں گے، ہم نبی کے فرمان سے دین سیکھیں گے. اگر ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. لیکن اگر نکھٹوؤں کی باتوں میں آئیں گے تو قرآن و سنت سے دور ہوتے جائیں گے. تو آؤ نا ہم قرآن سے سیکھتے ہیں کہ مشکل کے وقت میں کس کو پکارنا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مضطر ہو، مجبور ہو، کون اس وقت اس کی مدد کرتا ہے جب وہ پکارے اس کو؟ کون ہے؟ اللہ. آخر میں خود فرمایا اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. تو نوح علیہ السلام مشکل میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں. آؤ نا ابراہیم علیہ السلام کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کو مشکل پیش آئی کہ بڑھاپا آ گیا. بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے اپنے خلیل جیسے، اپنے محبوب جیسے پیغمبر کو اولاد سے معلوم رکھا ہوا ہے. خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اتنی بڑی قربانیاں دینے والا نبی ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، اتنی بڑی قربانیاں دے دی. لیکن 80 سال کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں دی.
اس کی اپنی مرضی کی بات ہے نا، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے. انسان تو مایوس ہو جاتا ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے مجھے اولاد نہیں ہوئی، 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، 50 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی. بھائی اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام تو منت لے کر نہیں گئے تھے نوح علیہ السلام کے دربار پر، گئے تھے کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، میں نوح علیہ السلام کے دربار پر جاتا ہوں اور منت مانتا ہوں. نہیں، ابراہیم علیہ السلام گئے تھے آدم علیہ السلام کے دربار پر، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں جا کر منت لے جاتا ہوں کہ اے آدم مجھے اولاد دے دے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا؟ نہیں کیا نا. تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب زیادہ شدت ہوئی اولاد کی تو کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں مجھے نیک اولاد عطا کر. کس سے مانگ رہے ہیں؟ قرآن ہے، قرآن. رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار آج شدت سے اولاد کی طلب ہو رہی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، سفید بال ہو چکے ہیں، اب تک جو ہے نا تو نے اولاد نہیں دی، اب تو مہربانی فرما رب ہب لی من الصالحین. اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر دی تو رب العالمین کو سفید بال دیکھ کر حیا آتا ہے. سفید بال جب ہو جائے نا تو رب فرماتا ہے مجھے حیا آتا ہے. تو اس وقت فوراً خوشخبری دے دی فبشرناہ بغلام حلیم. اے ابراہیم اب سفید بالوں کے عالم میں تم مجھ سے مانگ رہا ہے تو ہم تجھے بردبار بچے کی خوشخبری دیتے ہیں. تو رب نے اس عالم میں اولاد دی. تو ابراہیم علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں اولاد؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو ہمیں بھی جب کوئی ضرورت ہو تو ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور پھر آؤ یوسف علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. اے یوسف جب تجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اپنوں نے تجھ سے غداری کی، تیرے بھائی تیرے دشمن ہو گئے اور تجھے دھوکہ دیا کہ کندھے پہ اٹھا کر والد کے سامنے لے کر جا رہے ہیں، اور جب والد کی آنکھوں سے اوجل ہوئے تو دے پٹخ مارا، چل نیچے بڑا خوبصورت تو آ گیا ہے. انہوں نے غم دیا اور پھر کھوٹے درہموں کے بدلے میں بیچ کر اور غم دیا، پھر ایک آزاد کو غلام بنا دیا، یہ اور غم ہوا، اور پھر اس زلیخا کے چنگل میں پھنسنے لگے تو وہ اور غم سوار ہوا. اب وہ زلیخا نے اپنی جان چھڑانے کے لیے دعویٰ کر دیا کہ اس نے تیرے ساتھ تیرے گھر کے ساتھ ظلم کیا ہے. سورۃ یوسف انشاءاللہ کبھی اس کے تفصیل پڑھیں گے، کبھی واقعہ بیان کریں گے. تو اس نے اور غم دیا. اب جب عورتیں تانا دینے لگیں تو اور غم آیا. یہ سارے غموں کی کیفیت ہے. پوری سورت یوسف علیہ السلام کی کیفیت بیان کر رہی ہے. اب جب غموں میں پریشان ہو گئے تو اس وقت ان عورتوں نے جب تانا مارا کہ دیکھنا تو غلام پر فریفتہ ہو گئی، غلام پر فریفتہ ہو گئی. تو یوسف علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنا حسن ظاہر کر دیا، حسن دکھانے لگی. جب یوسف کا حسن دیکھا تو ان کا حسن ختم ہو گیا. ایسے محسوس ہوا کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ پڑا ہو. وہ بڑی حسین تھی نا، بڑی بڑی بیگمات تھیں، بڑی بڑی بیگمات اپنے جو ہے نا بڑے میک اپ وغیرہ کر کے سامنے آ گئی تھی کہ دیکھتے ہیں آج یوسف کو ہم بھی دیکھتی ہیں، آج پارٹی ہے، پارٹی کے اندر ویسے بھی عورتیں بڑی بن سنور کر جاتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو ایسے محسوس ہوا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سورج کے سامنے چراغ کی مانند تھی. تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کا فریب دیکھا تو رب کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب تو مجھے اور پھنسانے لگی ہیں. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب تو میری مدد فرما کہ اب مجھے ان عورتوں کے مکر سے بچا کر مجھے جیل میں پہنچا دے. اب یوسف علیہ السلام پھنس گئے، پریشانی کے عالم میں تھے، تو کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ کی طرف. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں. تو رب کو پکار کر یوسف علیہ السلام نے بھی سبق دیا کہ اے لوگوں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو کس کو پکارنا ہے؟ اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے اللہ کو پکارنا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے. ان اللہ هو الرزاق، قرآن مہر لگا رہا ہے، اللہ رزق دے رہا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رزق دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کی تقسیم ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، قرآن کہتا ہے کہ اللہ باریک بین ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور ایک بات اور کرتا جاؤں کہ رزق صرف جو ہے نا پیسے کی فراوانی نہیں ہے. پیسہ جس کو مل جائے، جس کے پاس دولت ہو، یہ رزق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو لیکن اس کو کوئی اور نعمت میسر ہو.
ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اللہ نے اسے حسن سے مالا مال کر دیا، یہ حسن بھی رزق ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس خوبصورت آواز ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ تو اللہ کی کوئی نعمت، ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، تو جو خوبی اللہ نے اسے عطا کی یہ سارا رزق ہے۔ اللہ کسی کو کوئی نعمت دے دیتا ہے، کسی کو کوئی نعمت دے دیتا ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں ہم سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے جناب اے سی کمرے، اے سی روم لگے ہوئے ہیں اور بڑے خوبصورت بیڈ اندر پڑے ہیں، بڑی خوبصورت لائٹنگ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی ساتھ دیکھنے میں آیا کہ وہیں پنکھے پہ لٹک کر وہی خودکشی کر رہے ہیں۔ اتنے سامان موجود ہے، اتنا سب کچھ موجود ہے اور سارے آسائش کا سامان ہے، اے سی جناب لگا ہوا ہے اور گھر کے اندر ساری سہولیات ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ وہیں پنکھے کے ساتھ لٹکے ہوئے وہیں اپنے گلے کو گھونٹ رہے ہیں، تصویریں موجود ہیں، سوشل میڈیا دیکھو۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو عطا کرتے ہیں۔ تو رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ رزاق کون ہے؟ اللہ۔ اللہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو مشکل پیش آئی، کدھر رجوع کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ بوڑھے زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے کس طرف رجوع کر رہے ہیں؟ سورۃ مریم اٹھاؤ نا، کیا کہتے ہیں؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ آہستہ آہستہ آواز سے دعا مانگ رہے ہیں، آہستہ آہستہ آواز سے، کہ کہیں آس پاس والے سن لیں اور سن کر یہ نہ کہیں کہ 85 سال 90 سال کا بوڑھا آج اولاد مانگ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ نداء خفیا، کیونکہ اس سے مانگ رہا ہے جو زبان کی آواز اتنا نہیں سنتا جتنا دل کی آواز سن لیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ زبان سے بولی یہ آواز وہ اتنا نہیں سنتا جتنا دل کی آواز سنتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ اس اللہ سے نداء خفیہ، نداء خفیہ، خفیہ طور پر دعا مانگ رہے ہیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر چاندی دکھا رہا ہے، سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، اے میرے رب، اور میں تو اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ تو بے موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ آئیے نا قرآن سیکھیے، قرآن پر عمل کیجیے۔ تو قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام اللہ سے مانگ رہا ہے اس بڑھاپے کے عالم میں۔ تو بڑھاپے میں اللہ نے مایوس کیا؟ نہیں کیا۔ اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اس نے اولاد عطا کر دی، نام بھی بتلا دیا اسمہ یحییٰ، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا لم نجعل لہ من قبل سمیٰ، اس جیسا انسانی سمندر کے اندر اور کوئی نام نامی نہیں ہے، اور یحییٰ نامی کوئی انسان پہلے نہیں آیا، آج پہلا ہی نام اس کا یحییٰ رکھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے نام بھی بتلا دیا، صفات بھی بتلا دی، سورۃ آل عمران کے اندر ساری صفات بھی بتلا دی۔ تو زکریا علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی ہمیں درس دے رہا ہے کہ مشکل پیش آئے تو کدھر جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں سکھلا رہے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام مشکل میں پھنس گئے، ایک فرعونی قتل ہو گیا، وہاں سے چل پڑے اور جا رہے ہیں رستے کے اندر، وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو نوجوان باحیا لڑکیاں کھڑی ہیں، انبیاء کی نبی کی اولاد میں سے ہیں، وہ کھڑی ہیں، ان کے ریوڑ کو پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد اب جب دیکھا کہ وہ ریوڑ لے کر چلی گئی، پھر ایک سائے تلے آئے اور وہاں جب دیکھا کہ کوئی رستہ نہیں مل رہا، کسی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی مجھے کہے کہ آؤ بھائی آپ شریف آدمی ہمارے ساتھ آ جاؤ، نہیں، جب وہاں بیٹھے تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب اب اس وقت میں تیرا محتاج ہوں، جو میری طرف بھلائی کا فیصلہ کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو قبر نظر آئی آدم علیہ السلام کی، کیوں نہ قبر نظر آئی نوح علیہ السلام کی، وہاں کیوں نہیں گئے؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بزرگ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ شخصیت نہیں ہوتی، لیکن ادھر تو نہیں گئے، کدھر گئے ہیں؟ اپنے رب کی طرف، اس طرف گئے ہیں جو کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس اللہ کو پکار رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی تو میرے لیے بھلائی کا معاملہ کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو رب نے دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ وہ بچیاں واپس گئیں، اپنے باپ کو بتلاتی ہیں کہ آج ایک بڑا شریف النفس انسان، اس نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلا دیا اور ہم اس لیے جلدی آ گئی، تو فرمایا اس کو لے کر آؤ۔ قرآن حکیم یہ سارا رکوع کے اندر واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ ایک لڑکی آئی بڑی حیا سے چلتے ہوئے، لے کر گئی، اور جب گئے تو وہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی کے سامنے گئے تو رب العالمین نے اس طرح ان کی محتاجی اور اس وقت پریشانی دور کی۔ تو محتاجی اور پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں
اور یونس علیہ السلام کی طرف آئیے. یونس علیہ السلام، میں مختصر انبیاء کے حالات قرآن کی روح سے بیان کر رہا ہوں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں جا کر جب دیکھا کہ اندھیروں میں پھنس چکا ہوں، 3 اندھیرے، دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. فنادا فی الظلمات، تاریکیوں کے اندر. اب وہاں تاریکیوں کے اندر کس کو پکار رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب تاریکیوں کے اندر یونس علیہ السلام کس کو پکار رہے ہیں؟ اپنے رب کو پکار رہے ہیں. اے میرے رب، اس تاریکی کے اندر میں پھنس چکا ہوں، اس پریشانی کے اندر میں ہوں، اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ تو نے اجازت نہیں دی، میں ویسے چلا آیا. اب مہربانی فرما، میرے حال پر رحم فرما. تو رب العالمین نے پھر ان کو وہاں سے نجات دی کہ نہیں دی؟ نجات دی. وہ مچھلی بیر چلی آئی، اس نے بیر دریا کے کنارے پر یونس علیہ السلام کو ڈال دیا. یہ سارا تفصیلی واقعہ ہے. تو اس مشکل کے عالم میں کون ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور اور بے کس کی مدد کرتا ہے؟ آئیے نا اپنے نبی کی طرف آئیے صلی اللہ علیہ وسلم. الف الف مرۃ بعدد کل ذرۃ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کے اندر ہیں اور سامنے ہزار جنگجو ہیں، سب تلواریں لے کر آئے ہوئے ہیں، ناچ گانے والے ساتھ ہیں اور بڑے ڈول اور ان کے ساتھ باجے اور بہت کچھ لے کر وہ اپنا میدان پر روب جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رحمت کائنات اس وقت انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، نوافل شروع کر دیے اور اللہ کے دربار میں دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ، مٹھی بھر جماعت لے کر آ گیا ہوں، مٹھی بھر، 313 ہیں، 8 تلواریں ہیں اور کوئی سامان نہیں ہے اور کھانے کے لیے پورے اسباب نہیں ہیں اور طاقت کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے. یا اللہ، مٹھی بھر لے کر آ گیا ہوں، مٹھی بھر. اگر یہ بھی آج نہ رہے تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ دعا کر رہے ہیں. اب مشکل پیش آئی ہمارے نبی کو، پیش آئی کہ نہیں آئی؟ انبیاء کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں یا نہیں آتی؟ انبیاء کو اور زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. انبیاء کی تو برادری بھی مخالف ہوتی ہے، انبیاء کے تو ہر بندہ مخالف ہوتا ہے نبی کا، جو دین کا دشمن ہوتا ہے. دین کا دشمن ہر دین والے کا مخالف ہوتا ہے. تو نبی تو ساری کائنات کے لیے ہادی اور مہدی بن کر آتے ہیں، تو وہ سب جو ہے نا مخالفت کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کس سے مانگ رہے ہیں؟ کیوں نہ اپنے دادے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا؟ کیوں نہیں پکارا؟ سبق دے رہے تھے کہ مشکل کے وقت میں کون ساتھ دیتا ہے؟ اللہ. مشکل کے وقت میں کس کو پکارنا ہوتا ہے؟ اللہ کو. تو دعا کر رہے ہیں، ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض. اے اللہ، مٹھی پر لے کر آ گیا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گیا تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو بڑی گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ جو دعا کر رہے تھے آپ کے کندھے مبارک سے آپ کی چادر نیچے گر گئی، آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر تسلی دیتے ہیں، اللہ کے محبوب بس کیجئے، بس کیجئے. وہ دیکھو جبریل لشکر لے کر آ گئے ہیں، وہ دیکھو 1000 کا لشکر آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3000 بھیج دیا ہے، ضرورت پڑی تو 5000 بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ مدد کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے. تو جب سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ اللہ کے سامنے. پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے. مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. ایک بیوقوف کہہ رہا تھا، میں ایک کلپ سن رہا تھا، آج کل یہ کے پاس ہے نا سوشل میڈیا، تو آج کل اپنی باتیں ہر بندے کے پاس ہتھیار ہے، اپنی بات نا وہ شیئر کر دیتا ہے. ایک کہہ رہا تھا کہ زمین کو پیدا کرنے والا علی، آسمان کو پیدا کرنے والا علی، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا علی، اور پھر ہواؤں کو پیدا کرنے والا علی. پھر اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. جب علی المرتضیٰ سے سوال کیا گیا، میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، علی المرتضیٰ سے سوال کیا گیا سب کچھ پیدا کرنے والا تو علی اللہ ہے، پھر آپ نے کیسے پیدا کیا؟ تو علی نے کہا کہ نہیں، میں نے پیدا نہیں کیا، یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میں نے کام سر انجام دیے. یہ میری ڈیوٹی تھی، میں نے یہ کام سر انجام دیے. کون سی ڈیوٹی تھی؟ آسمان کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا، پہاڑوں کو پیدا کرنا. یہ تو میری ڈیوٹی تھی، میں نے اپنا فرض نبھایا ہے. کیسے جاہل لوگ ہیں، کیسے. اللہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء. قرآن حکیم اٹھاؤ 24واں پارہ. اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. کوئی ہے جو اس کے ساتھ اس کی تخلیق میں شریک ہو؟ کوئی ہے جو اس کے ساتھ اس کی پیدا کردہ چیزوں میں کسی نے کچھ معاونت کی ہو؟ کسی کا کوئی حصہ ہے آسمان کے پیدا کرنے میں، کسی کا کوئی حصہ ہے زمین کے بنانے میں، کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں.
بھائی یہ عقیدہ بناؤ، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ بناؤ کہ قرآن کیا کہتا ہے اور جاہل لوگ کیا کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے لوگ جو ہے نا وہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہر اہل غیرے کی بات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا ہر آدمی کے پاس ہے، ہر اہل غیرے کی بات ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ بھینس جو ہے نا وہ حرام ہے، بھینس حرام ہے، کیوں کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے۔ ابھی تک جو سارے بھینس جو ہے نا کھا رہے ہیں، بھینس کا دودھ پی رہے ہیں، بھینس کا مکھن استعمال کر رہے ہیں، لسی استعمال کر رہے ہیں، یہ تو سبھی پر حرام کر رہے ہیں، پھر وہ کیسے حلال ہوگی؟ کہہ رہا ہے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ بھینس حرام ہے۔ اس مولوی صاحب سے پوچھو کہ بھینس جو حرام ہے تو آپ اس کا دودھ اور مکھن لسی استعمال نہیں کرتے؟ نہیں، بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، پھر حرام اس کا گوشت ہے، باقی سب کچھ حلال ہے۔ سوشل میڈیا وہی ہر آدمی کے پاس ہے، سوشل میڈیا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کوئی مسئلہ ہو تو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء سے پوچھ کر چلیں گے تو ہم دین پر مضبوط رہیں گے۔ اگر ہم سوشل میڈیا کو اپنا جو ہے نا سب کچھ بنا لیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، گمراہی کے اڈے کھل چکے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس فتنوں کے دور کے اندر ایسے فتنے ٹوٹ رہے ہیں جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے قریب ایسے فتنے ٹوٹیں گے جیسے جو ہے نا تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے فتنے بکھریں گے۔ آج یہی فتنے کا دور ہے، ہر آدمی اپنی بات جہاں چاہے پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ قرآن و سنت کی طرف جب تک رجوع نہیں کریں گے پھر یہ ہوگا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتلانے والے سبھی موجود ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے بڑوں کو، احبار اپنے بڑے علماء کو، اپنے پیروں کو رب بنا لیا۔ رب کیسے بنا لیا؟ کہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں وہ نہیں مانتے تھے، جو پیر کہتا تھا حلال ہوتا وہی حلال ہوتی، جو ان کا مرشد کہتا حرام ہے وہی حرام ہوتی۔ یہی رب کا درجہ تو ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال کیا اس کو نہیں ماننا، اللہ کے مقابلے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو جب ہم قرآن و سنت سے دور ہوں گے تو پھر ہم کافی پیچھے چلے جائیں گے، پھر ہماری خواہشات ہی رہ جائیں گی، اور خواہشات کو حلال کرنے کے لیے ہم اپنی مرضی کریں گے، تو اس صورت میں ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ قرآن و سنت ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے جن کا قرآن و سنت سے تعلق ہے، اور جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے قرآن و سنت سے ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ آج میں نے بال کٹوانے، ایک مثال کے طور پر میں ایک مثال دے کر بات کر رہا ہوں، بال کٹوانے کے لیے میں چلا گیا جی ڈاکٹر البخش صاحب کے پاس، جاؤں گا ڈاکٹر صاحب کے پاس، چلو میں گیا، پہنچ گیا، وہاں جا کر بیٹھا، 2-3 مریض بیٹھے تھے۔ جب میں گیا ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہمیں کیا مسئلہ ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے بھائی بال کٹوانے ہیں، وہ کہے گا بیوقوف انسان میں تو یہ نئی نظر آیا ہوں، وہاں بال کٹوانے تو آپ نیچے چلے جائیں، مدرسے والی گلی میں آگے رمضان کا گھر ہے وہاں وہ بال کاٹے گا، یہی کہے گا نا۔ اگر مجھے سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو تو میں کدھر جاؤں گا؟ میں رمضان کے پاس چلا گیا، بھائی میرے پیٹ میں درد ہے، وہ اپنے استرا نکال لے گا، کہے گا ادھر آ تیرا میں پیٹ کا درد ٹھیک کرتا ہوں، میں پیٹ کا درد ٹھیک کرنے والا ہوں، جاؤ ڈاکٹر البخش کے پاس جاؤ، یہی کہے گا نا۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ دنیا کا پیش آئے تو ہم اسی کے پاس جاتے ہیں جو اس کا ماہر ہو۔ ایک آدمی نے مکئی کاشت کرنی ہو، وہ صبح صبح میرے پاس آ کر بیٹھ جائے، مولوی صاحب میں نے مکئی کاشت کرنی ہے، کون سا موسم ہے؟ بھائی میں تو نیچے گیا ہی کبھی نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ بھائی مکئی کاشت کرنی ہے تو آپ بابا ولی سے پوچھیں نا کب کرنی ہے۔ اگر آپ نے مکئی کاشت کرنی ہے تو آپ کسی ماہر جج سے پوچھیں گے۔ ایک آدمی نے فزکس کی تیاری کرنی ہے تو وہ ظاہری بات ہے میرے پاس تو نہیں آئے گا، وہ تو جائے گا جو فزکس کا ماسٹر ہو اسی کے پاس جائے گا۔ لیکن دین کو ہم نے یتیم سمجھ لیا ہے، دین ہماری اپنی مرضی کا ہے۔ مسئلہ پوچھنا ہے، کبھی بابا عبداللہ کی طرف فون کرتے ہیں، اے مسئلہ بتاؤ جی، بابا صاحب مفتی ہیں بتاؤ نا مجھے، بابا صاحب مفتی ہیں ان سے مسئلہ پوچھتے، مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا ہے۔ دین کا کوئی مسئلہ ہو، جب مسئلہ پیدا کرنا ہو تو اس وقت علماء یاد نہیں آتے، جب پتہ ہے کہ ہم جو ہے نا یہ لفظ بولیں گے تو ہماری بیوی چلی جائے گی تو اس وقت تو علماء یاد نہیں آتے۔ بھائی اگر آپ نے طلاق دے دیا تو جاؤ نا کسی مولوی سے پوچھو، بھائی میری مجبوری ہے، میرا گھر میں گزارا نہیں ہوتا، میں نے جان چھڑانی ہے، کیسے چھڑاؤں؟ وہ آپ کو ایسا راستہ بتلائے گا کہ جس سے آپ کی جان بھی چھوٹ جائے گی اور پھر کچھ نہ کچھ گنجائش بھی باقی رہے گی، کچھ نہ کچھ گنجائش بھی باقی رہے گی۔ لیکن جب ہم نے خیر نکالنے اکٹھے ہی نکال دینے ہیں، 10-12 نکال کر پھر جو ہے نا ہم دوڑتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں گنجائش مل جائے، پھر ہم مسئلہ پوچھنے کے لیے، جیسے میں نے ابھی مثال دی ہے، تو میں نے بال تو کٹوانے تھے رمضان سے، لیکن چلا گیا البخش کے پاس، تو ہم جب مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا تو مفتیوں کے پاس ہوتا ہے، ہم چلے جاتے ہیں پیروں کے پاس، پیر مسائل بتاتے ہیں، مسئلہ تو مفتیوں کے متعلق ہے تو ہم جاتے ہیں ادھر پیروں کے پاس، پیر مسئلہ ہمارا حل کر دیں گے۔ بھائی اگر غلط مسئلہ پیر بھی بتلائے گا تو وہ بھی غلط ہے، بات ذہن میں رکھیں، میری بات پر اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو آتا جائے، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر غلط مسئلہ پیر بھی بتلائے گا تو وہ پیر نہیں ہے، مسئلہ وہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے، قرآن و سنت جو بتلائے گا وہ مسئلہ حق ہے۔ اگر پیر غلط کرے گا تو وہ پیر نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔
وہ بھی غلط کہہ رہا ہے. مسئلہ حق اور سچ جس سے پوچھنا ہے اس سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں مسئلہ بتائے گا. جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ مفتیان موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان سے جا کر پوچھو. اگر نہیں ہے تو پھر اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر ان کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آج میرے پاس ایک فتویٰ آیا پڑا ہے، یہ ہمارے علاقے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا. یہ واقعہ پیش آیا جی، پہلے نکاح ہوا، تاریخ لکھی ہوئی ہے 3 مہینے کے اندر، 8/3/2024 کو ایک نکاح ہوا، 2000 مارچ کے اندر. اور پھر انہوں نے کیا کیا، لڑکی کو ورغلا کر دوسرے فریق نے جا کر عدالت میں نکاح کے اوپر نکاح کر لیا. اور یہ دوسرا نکاح کب ہوا؟ 28/6/2024 کو، یہ 6 جون کے اندر. ابھی جون چل رہا ہے نا، جولائی چل رہا ہے. 28 یعنی 1 مہینہ پہلے نکاح ہوا. اب جب نکاح پہ نکاح ہو گیا تو جن کی بہو چلی گئی وہ تو پریشان ہو گئے کہ ہماری لڑکی کو انہوں نے ورغلا دیا. اب وہ پرسوں میرے پاس آ گئے، یہاں ہم بیٹھے تھے، میں نے ان کو مفتی کے پاس بھیجا. مفتی صاحب نے یہ فتویٰ جاری کیا. کیا فتویٰ جاری کیا؟ فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بعد میں نکاح ہوا ہے ان کے درمیان فوراً جدائی کر دی جائے، اور اگر وہ جدا نہیں ہوتے تو اہل علاقہ پر لازم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ترک تعلق کر دیں، لین دین نہ کریں، خوشی غمی میں شریک نہ ہوں. یہ فتویٰ ہے. یہ ملاحوں کا واقعہ ہے، ہمارے علاقے کے اندر ملا ہے. اور یہ میں نام بھی بتلا دیتا ہوں، محمد اکرم کی بیٹی کا نکاح ہوا. اکرم ملا کوئی ہے ہمارے علاقے میں، اس کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے. اور یہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ جو لوگ دوبارہ نکاح کر چکے ہیں ان کا نکاح باطل ہے. نکاح کے اوپر نکاح کیا ہوا ہے، نکاح باطل ہے. یہی خواہش پرستی تو ہے نا، خواہش پرستی. جب ہم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے پھر ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ہم زبان سے بول رہے ہیں. جب بول دیا پھر اس کے بعد ہم اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے اور قرآن حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.